حاضرین گرامی قدر، کس زبان سے شکر ادا کروں اس پروردگار کا جس نے ہمارے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا اور اس شخصیت کی تشریف آوری کو آسان بنایا جس کی محفلوں میں حاضری جلسوں کی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ میری مراد فخر اعظم گڑھ، پیکر حق و صداقت، سراپا فہم و فراست حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کی ہے۔ حضرت والا کا میں تمام مجمع کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کی پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیے اور محفل کے حاضرین کے قلوب کو جلا بخشیے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد راشد صاحب اس شعر کے ساتھ کہ پیکر حق و صداقت واعظ شیریں بیاں، پیکر حق و صداقت واعظ شیریں بیاں، صاحب فہم و فراست مفتی راشد اعظمی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تہلک امت انا اولها والمہدی اوسطها وعیسیٰ آخرها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، عزیز طلبہ، نیک ماؤں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس عظیم الشان احیاء سنت کانفرنس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ بہت عظیم مقصد ہے اس کانفرنس کا، احیاء سنت، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، اسے فروغ دینا، اسے پھیلانا اور لوگوں کو اس پر عمل اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کو آمادہ کرنا، یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس باشندگان رحمت کالونی شیرواں کے نوجوانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بہترین صلہ نصیب فرمائے، آمین۔ سال گزشتہ بھی اسی جگہ شاید ہوا تھا جلسہ، ماشاءاللہ پھر اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی، بحمد اللہ دیگر شام صباحت آفری آمد، دوسرا یہ موقع آیا اور ایسی شام آئی جو اپنے اندر صبح کی جلوہ فرمائی رکھتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان نوجوانان ملت کی کوششوں اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو کامیاب فرمائے، آمین۔ دیکھیے احیاء سنت اسی وقت ہوگی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں معلوم ہوگی، حضور کی سیرت ہمیں معلوم ہوگی،
جبھی تو اس کا احیا کریں گے. بعض لوگ سیرت جانتے نہیں اور اہل سیرت بن جاتے ہیں، حدیث جانتے نہیں اور اس کی طرف نسبت شروع کر دیتے ہیں. دوستو کسی بھی چیز کو زندہ وہی کرے گا، عمل وہی کرے گا جو اس چیز کو جانے گا. اس لیے مناسب سمجھ میں آتا ہے کہ آج میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے کچھ جلوے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ان جلووں کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو چمکدار بنائیں، تابناک بنائیں، ان پر عمل کر کے ہم اپنے کو ہر طرح سے کامیاب کریں. یاد رکھیے دوستو، آج دنیا میں حالات مسلمانوں کے اعتبار سے بظاہر بڑے خطرناک ہیں. بظاہر میں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں نہیں کہہ رہا ہوں، بظاہر. اس لیے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، دشمن کتنے بھی طاقتور ہو جائیں، سازشیں کتنی بھی تیز ہو جائیں اور دشمن کی فتنہ سامانیاں کتنی بھی زیادہ ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ اسلام اور مسلمانوں کو نہ کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ مٹا سکتا ہے، نہ برباد کر سکتا ہے، نہ بے نام و نشان کر سکتا ہے. دوستو دنیا بڑھتی جائے گی اور اس سے زیادہ شان کے ساتھ اسلام بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اور جو ہے میں نے ابھی حدیث سنائی تھی، حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف تہلک امت، وہ امت کیسے ہلاک ہوگی. حضور فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہوگی، انا اولها، جس کے شروع میں ہوں، جو مجھ سے شروع ہو رہی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے. والمہدی اوسطها، مہدی اس کے درمیان میں ہے. وعیسیٰ آخرها، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو اس امت کو کوئی کیسے ہلاک کر سکتا ہے. دوستو جو ہلاک کرنے کے لیے اٹھے گا، چاہے وہ حکومت کی طاقت لے کر اٹھے، چاہے کسی طرح کی قوت لے کر اٹھے، افراد کی طاقت لے کر اٹھے، کثرت کی طاقت کو لے کر اٹھے، لیکن فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا اور اسلام کا کارواں چلتا ہی رہے گا. دوستو آج دنیا میں جتنے عالم ہیں، جتنے قرآن کے حافظ ہیں، آئندہ سال اس سے زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو جائیں گے. آج جتنے مدرسے ہیں، آج جتنی خانقاہیں ہیں، آج جتنے دین کی خدمت کے مراکز ہیں، آئندہ سال اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ ہوتے ہی چلے جائیں گے. تھمتا نہیں تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اور تھمے گا بھی کسی سے نہیں سیل رواں ہمارا. ہمارا قافلہ تو چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ. دوستو مایوس ہوں جن کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، مایوس وہ ہوں جن کے ہاتھ میں محمد عربی کا دامن نہیں ہے، مایوس وہ ہوں جن کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ نہیں ہے. دوستو جس کے ہاتھ میں محمد عربی کا دامن ہے، جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، جس کے اوپر رحمت الہی کا سایہ ہے، اس کو کوئی کبھی ختم ہی نہیں کر سکتا. آج ہمارے دین کی زندگی کا سرچشمہ یہ عربی مدارس ہے. یہ مدرسے ہمارے دین کی اتنی خدمت کر رہے ہیں کہ اسلامی حکومتیں بھی اتنی نہیں کر رہی ہیں. یہ ٹاٹ اور بوریے والے، یہ چھپر والے، یہ چھوٹی سے چھوٹی عمارتوں والے مدرسے بڑے سے بڑے قلعوں اور بڑے سے بڑے جو ہے تاج محلوں اور بہت بڑے سے بڑے پارلیمنٹوں اور بڑے سے بڑی عمارتوں سے بڑھ کر اس دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. بڑے بڑے ایک مدرسہ ایک مملکت ہے، دین کی خدمت کا ایک ملک ہے ایک مدرسہ. دوستو آج بین الاقوامی طاقتیں پوری دنیا کی ایک جگہ کبھی اکٹھا ہوتی ہے، رات بھر مشورہ چلتا ہے، بند کر دو ان مدرسوں کو، بند کر دو، بند کر دو. پوری رات میٹنگ ہوتی ہے، شراب کا دور چلتا ہے اور جو ہے تجویز پر تجویز لکھی جاتی ہے، اور صبح کوئی مدرسہ بند نہیں ہوتا ہے، 50-60 مدرسے اور کھل جاتے ہیں. کھل رہے ہیں کہ نہیں کھل رہے ہیں؟ اور ابھی تو یہ سال کا آخر چل رہا ہے، مدرسوں کا جلسہ چل رہا ہے. کسی مدرسے میں 10 حافظ، کسی میں 20 حافظ، کسی میں 50 حافظ، کسی میں 100 حافظ. ابھی بہار میں ایک مدرسے میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، کئی 100 حافظ. دوستو اتنے حافظ ہو رہے ہیں، اتنے عالم ہو رہے ہیں، ان مدرسوں کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اور جب مدرسے نہیں ختم ہوں گے تو دین کا بھی ختم نہیں ہو سکتا، دین چلتا رہے گا انشاءاللہ. چنانچہ آج ہماری سب سے زیادہ مخالفت عیسائی کر رہے ہیں. ان کی تعداد بہت ہے، ان کے ملک بہت ہیں، ان کی قوت بہت ہے، ان کے اسباب بہت ہیں، ان کے پاس ایٹم بم ہے، ان کے پاس دنیا کے ختم کرنے کے ذرائع ہیں،
اور اپنی ساری طاقتیں اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم بہت مطمئن ہیں جس طرح سے پہلے ہی عیسائی ختم ہو گئے، آج کے بھی ختم ہو جائیں گے اور آئندہ کے بھی ختم ہو جائیں گے، اور اسلام کا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیں کیا ختم کر سکتا ہے جو اپنے مذہب کی کتاب محفوظ نہیں رکھ سکا؟ آج ہمارا قرآن الحمدللہ لوح محفوظ میں جس طرح سے تھا، جبریل اللہ کے یہاں سے لے کر حضور کے اوپر مکے اور مدینے میں جس طرح سے لائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ کرام کو سنایا تھا، آج اسی طرح سے قرآن کریم موجود ہے، اسی طرح سے قرآن موجود ہے، کوئی شوشے کسی نقطے کی کوئی تبدیلی نہیں۔ عیسائیوں کا حال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پتلی سی کتاب انجیل، بہت موٹی نہیں، پتلی سی انجیل عیسائیوں کو دیا، اور آسمان پر اٹھا لیے گئے اور کہا اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے بھی کہا تھا اس کی حفاظت کرنا۔ قرآن میں 6 پارہ میں اللہ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، ان سے کتاب الہی کی حفاظت طلب کی گئی تھی، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ حفاظت کیا کرتے؟ آج پوری دنیا میں ایک صفحہ تو چھوڑو، ایک سطر صحیح انجیل موجود نہیں ہے، ایک سطر موجود نہیں ہے۔ جو عیسائی پادری آتا تھا وہ انجیل کی حفاظت کرنے کے بجائے خود ایک نئی انجیل بنا لیتا تھا، خود ایک نئی انجیل بنا لیتا تھا اور کہتا تھا یہی عیسیٰ علیہ السلام لے آئے ہیں۔ دوسرا آتا وہ نئی انجیل بنا لیتا، تیسرا آتا نئی انجیل بنا لیتا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ 100 انجیلیں ہو گئی، 100 انجیلیں ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک لے آئے تھے اور 100 ہو گئی۔ اب ان کے عوام علماء سے پوچھتے تھے بابا اس میں اصلی کون ہے، اصلی کون ہے؟ تو علماء جو پادری ہے اپنی ہی بنائی ہوئی کہتا یہ اصلی ہے، دوسرا اپنی بنائی ہوئی کہتا یہ اصلی ہے، تیسرا اپنی بنائی ہوئی کہتا تھا یہ اصلی ہے۔ اب عوام پریشان ہو گئے، آخرکار علماء کا گریبان پکڑ لیا اور کہا صحیح طور پر بتاؤ کون اصلی ہے، تم وہ بتا رہے ہو، فلاں وہ بتا رہا، فلاں وہ بتا رہا، ایک بتاؤ کہ اصلی ہے۔ جب عوام نے دھمکایا تو علماء کے ہوش ٹھکانے ہوئے اور انہوں نے سوچا لاؤ اصلی انجیل اس میں سے متعین کر دیا جائے اور سب کو ایک ہی جواب دیا جائے۔ ساری دنیا کے عیسائی علماء اکٹھا ہوئے صحیح انجیل متعین کرنے کے لیے۔ جب آئے کئی ہزار، دوستو المیہ یہ تھا، افسوس کی بات یہ تھی، رنج و غم کا مقام یہ تھا کہ ان میں سے ایک بھی انجیل کا حافظ نہیں تھا، نہ اصلی انجیل نہ نقلی انجیل، کسی انجیل کا حافظ نہیں تھا۔ آج اگر مسلمانوں کو بلایا جائے، اگر 1000 بلایا جائے گا تو اس میں 100 قرآن کے حافظ مل جائیں گے، 100 قرآن کے حافظ مل جائیں گے۔ یہاں سارے کے سارے بلائے گئے، علماء بلائے گئے، اور ایک بھی انجیل کا حافظ نہیں۔ اب جب حافظ نہیں تو کیسے اصلی انجیل ہے، نقلی کون ہے، کیسے پتہ لگایا جائے؟ تو سوچتے 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 بڑا بھاری دماغ رکھتے ہو، خاک دماغ رکھتے ہیں۔ جو جنت میں جانے والا ہی دماغ نہ رکھے تو اس کی دماغ پر لعنت ہے۔ خیر جو ہے سوچتے 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 ترکیب سمجھ میں آئی، ایک بہت بڑی میز بنائی جائے اور میز پر انجیلوں کو رکھ دیا جائے اور نیچے سے ہلایا جائے، جو گر جائے نقلی ہے، جو اوپر رہ جائے اصلی ہے۔ دوستو ہلاتے رہے، دھڑا دھڑ انجیلیں گرتی رہیں۔ جب 4 انجیل رہ گئی ہلانا چھوڑ دیا۔ کون 4؟ مرقس کی انجیل، لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، یہ 4 انجیل ہیں۔ اب دوستو اگر مجھے دیتے تو ہلا کو وہ بھی گرا دیتا میں، ایک بھی اصلی نہ رہ جاتی۔ جس کی مذہبی کتاب کا یہ حال ہے وہ اسلام کو برباد کرنے کے لیے، جو خود کو نہیں سنبھال سکا وہ ہمیں کیا برباد کر سکے گا؟ دوستو جتنا ہمیں برباد کرنا چاہو گے خود برباد ہو جاؤ گے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا کر دو فر قرآن پڑھ دے گا۔ بعض بچے ابھی کمر بند باندھنے کا ڈھنگ نہیں ہے اور ماشاءاللہ قرآن کے حافظ ہو گئے۔ جب ہندوستان میں انگریزوں کا غلبہ ہو گیا اور ان کی پوری حکومت قائم ہو گئی، 1857 کی شاملی کا جہاد ختم ہو گیا اور اس میں بظاہر مسلمان ناکام ہو گئے، نانوتوی اور گنگوہی بظاہر ناکام ہو گئے، تو دوستو انگریزوں نے یہ سمجھا کہ ماشاءاللہ ہم تو جیت گئے، اب ہماری حکومت رہے گی۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک ممبر نے قرآن کو میز پر مارا اور کہا اگر ہندوستان پر حکومت کرنا ہے اس قرآن کو ختم کرو، یہ قرآن رہے گا
یہ مسلمانوں میں روح رسول عربی پیدا کرے گا، یہ مسلمانوں میں روح جہاد پیدا کرے گا، یہ مسلمانوں میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ٹکرا جانے کا جذبہ پیدا کرے گا۔ اس لیے اس قرآن کو ختم کرو اگر ہندوستان پہ حکومت کرنا ہے۔ کیسے ختم کریں قرآن کو؟ تربیت سمجھ، انہوں نے انجیل سمجھا تھا، قرآن کو زبور سمجھا تھا، اور انہوں نے توریت سمجھا تھا۔ کس طرح سے قرآن کو ختم کریں؟ دوستو طے کیا کہ قرآن کو جلایا جائے، ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ وہاں سے باضابطہ کروڑوں کا بجٹ منظور ہوا، اور وہاں سے انگلینڈ سے بڑے بڑے افسران آئے، ہندوستان میں پوری وزارت ہوئی، جگہ جگہ مسجدوں میں گھروں میں چھاپے مار مار کر پولیس کے لوگ قرآن کو اکٹھا کرتے تھے، اور جب قرآن کا انبار لگ جاتا شام کو آگ لگا دیتے تھے۔ سوچتے تھے اس طرح سے قرآن ختم کر دیں گے۔ دیوبند کے قریب پانی پت کا ایک علاقہ ہے جہاں گھر کا ہر بچہ حافظ، ہر بچی حافظ، مرد عورت سب کے سب حافظ، ایک ایک گھر میں 20 25 حافظ، گویا کہ ہر گھر ایک مدرسہ، ہر گھر ایک مدرسہ۔ اس علاقے میں قرآن جلانے کے لیے جو افسر متعین تھا، ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کیا۔ جب دعوت کھا چکا تو کہنے لگا وہ زمیندار اس انگریز افسر سے، صاحب ہمارے یہاں دستور یہ ہے، کوئی معزز مہمان جب دعوت پر آتا ہے تو دعوت کے بعد ہم اس کو قرآن سناتے ہیں، آپ سنو گے؟ تو انگریز اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہتا جی سنے گا سنے گا۔ چنانچہ اس نے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر دیا، سب قرآن کے حافظ نے، سنو سب سے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، انگریز نے اس سے کہا پڑھو 20واں پارہ پڑھو، اس نے باللہ بسم اللہ کر فرفار پڑھنا۔ دوستو جب قرآن یاد ہو جاتا ہے تو اتنے جذبے کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ اور اتنی بشاشت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ جب ہم جونپور میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک حافظ ریل تھے، ایک حافظ انجن تھے، ریل کی طرح پڑھتے تھے، انجن کی طرح پڑھتے چلے جاتے تھے۔ ایک حافظ جنید صاحب تھے، نابینا تھے، لیکن قرآن اتنا اچھا یاد ہے، اتنا اچھا یاد، کہتے تھے جس طرح سے گھنگھنا بجتا اسی طرح سے قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور شبینہ پڑھتے تھے، 2 رکعت میں پورا قرآن جھوم جھوم کر مزے لے لے کے پڑھتے رہتے تھے، اور پڑھتے 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 ان کا رخ جو ہے مقتدیوں کی طرف ہو جاتا۔ بچپن میں مجھ سے بھی لوگ پھر ان کو سیدھا کرتے تھے۔ میری ملاقات ہے، انہوں نے میرا امتحان لیا، راستے میں میں جا رہا تھا، وہ ادھر سے آ رہے تھے، میں لوگوں نے کہا یہ حافظ جنید ہے، نام بہت سن رکھا تھا، میں نے جا کر مصافحہ کیا۔ کہنے لگے کون ہو؟ میں نے کہا طالب علم ہوں۔ کیا پڑھتے ہو؟ حفظ پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے بانر کہاں ہے؟ وہ تبانر کو جو ہے کاٹ کر کہا، میں نے کہا فلاں جگہ ہے۔ خیر بہت زیادہ قرآن یاد تھا، اس بچے کو بھی بہترین قرآن ہے، فرفار پڑھنا شروع کر دیا۔ اب انگریز ہکا بکا یا اللہ کرے تو کیا کرے، اس نے ٹوکا غلط پڑھ رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو، روب ڈالنا چاہا۔ جو بوڑھے لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کا زمانہ دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ انگریزوں کا روب اتنا تھا، ایک پولیس اگر گاؤں میں آ جاتا تو سارے لوگ گھر کا دروازہ بند کر لیتے تھے۔ جب پولیس کا اتنا روب تھا تو اس افسر کا روب کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارے علماء دیوبند نے انگریزوں کے روب کو ختم کر کے کان پکڑ کے ہندوستان سے نکال دیا ان کو۔ یہ کرامت ہے نانوتوی کی، کرامت ہے شیخ الہند کی، اور کرامت ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کان پکڑ کر انگریزوں کو باہر کر دیا، ورنہ سارے زمیندار، سارے جاگیردار، سارے نواب سب انگریزوں سے ڈرتے تھے، کاسا لیس بنے ہوئے تھے، لیکن ان اکابر نے چھکے چھڑوا دیا انگریزوں کا اور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سہیل صاحب نے اپنے شعر میں کہا تھا، اللہ نے یہ فیض دعائے مدنی کا، یہ شیخ الاسلام کی دعاؤں کا فیض ہے کہ صدیوں کا دلدر جاتا ہے۔ جب انگریز جا رہا تھا تو کہا صدیوں کا دلدر جاتا ہے۔ یہ سہیل صاحب نے جو جشن آزادی ہوئی تھی اس میں حضرت مدنی کا باضابطہ نام لیا کہ ان کی دعا کی وجہ سے اور ان کی روحانی مجاہدات کی وجہ سے، ان کی قوت کی وجہ سے اور انگریزوں کو للکارنے کی وجہ سے انگریز کو جانا پڑ گیا۔ یہی میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ دیوبند میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے اور انگریزوں کو للکارتے تھے، انگریزوں کے خلاف شمشیر برہنہ تھے۔ انگریز چاہتا تھا مولانا مدنی کو دارالعلوم دیوبند سے نکال دیا جائے، یہ نکل جائیں گے تو ایک تو ان کی شخصیت بڑی، دوسرے دارالعلوم کا اسٹیج بہت بڑا، دونوں مل کر جو ہے سونے پر سہاگ، ہم ان کی آواز بڑی طاقتور ہو جاتی ہے، کم سے کم دارالعلوم سے نکل جائیں گے تو آواز میں وہ دم نہیں رہے گا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند انگریزوں سے ایک پیسہ لیتا نہیں تھا۔
اب انگریز براہ راست کچھ حکم بھی نہیں دے سکتا تھا. اس نے حیدرآباد کے نواب کو آمادہ کیا کہ آپ کا دارالعلوم دیوبند پر اثر ہے, آپ وہاں چندہ دیتے ہیں, آپ جو ہے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے ہمارے بڑے دشمن مولانا مدنی کو مدرسے سے نکلوا دو. حیدرآباد کے نواب نے اپنی نوابی میں خط لکھا, نوابی کے زام و تمتراک میں خط لکھا. دارالعلوم دیوبند میں اس وقت محتمم تھے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. خط یہ لکھا, محتمم صاحب کو معلوم ہو مولانا مدنی کو مدرسے سے نکال دیا جائے, اگر انہیں مدرسے سے نہیں نکالا جائے گا میں اپنا چندہ بند کر دوں گا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام تھے, بہترین حکیمانہ جواب لکھا. جواب یہ لکھا, انگریزوں کو معلوم ہو مولانا مدنی کا مدرسے میں رہنا انگریزوں کے لیے مفید ہے. کیوں مفید ہے؟ ہم ان کو ہفتے میں 6 دن چھٹی نہیں دیتے, ایک دن جمعے کو چھٹی کا ملتا ہے. ملک میں کہیں جا کر انگریزوں کو للکارتے ہیں اور انگریزوں کو دہلاتے ہیں. اگر جو ہے ہم نے ان کو مدرسے سے نکال دیا پورا ہفتہ خالی ہو جائے گا, اور جب پورا ہفتہ خالی ہوگا تو ایک دن کے بجائے 7 دن انگریزوں کی مخالفت کریں گے. انگریز کو 7 سال میں جانا تو ایک ہی سال میں جانا پڑے گا. اس لیے انگریزوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ مولانا مدنی کو مدرسے میں رہا جائے. قاری طیب صاحب نے بڑا پیارا جواب لکھا, بہت عمدہ جواب لکھ کر حیدرآباد کے نواب کو بھیج دیا. کچھ دنوں کے بعد شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا میرے بارے میں حیدرآباد سے کوئی خط آیا تھا اور محتمم صاحب نے اس کا کوئی جواب لکھا. دفتر اہتمام میں تشریف لائے. حضرت محتمم صاحب سے کہا, محتمم صاحب میرے بارے میں جو حیدرآباد سے خط آیا ہے وہ اور اس کا آپ نے جو جواب دیا مجھے دکھائیں. محتمم صاحب نے حیدرآباد کا خط اور اپنا جواب شیخ الاسلام حضرت مدنی کے سامنے پیش کیا. حضرت نے بڑے وقار اور تمکنت سے مطالعہ کر کے بہت اطمینان سے حضرت نے کہا, محتمم صاحب دوسرا خط لکھیے اور یہ خط لکھیے کہ حیدرآباد کے نواب صاحب کو معلوم ہو آپ نے چندہ بند کرنے کی دھمکی دی ہے اور آئندہ چندہ نہ دینے کی دھمکی دی ہے. آئندہ چندہ دینا تو دور کی بات ہے, اب تک جتنا چندہ دیا ہے, اب تک سالہ سال سے دارالعلوم دیوبند کو جتنا چندہ دیا سب کی فہرست بھیج دیجیے, آپ کی ساری رقم واپس کر دی جائے گی. آپ سمجھتے ہیں مدرسہ آپ چلا رہے ہیں, مدرسہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ اس کو چلانے والا ہے. دوستو بہرحال میں یہ انگریزوں کا تذکرہ آ گیا تھا تو میں نے مجاہدانہ واقعہ آپ کے سامنے سنا دیا تاکہ ایمان میں اضافہ ہو. دوستو جو ہے اس انگریز نے جو بچوں سے قرآن سن رہا تھا, ایک بچے سے کہا پڑھ رہا تھا فر 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 فر, رک ہی نہیں رہا تھا. انگریز نے کہا غلط پڑھ رہے ہیں, روب جمایا اپنا. کوئی زمیندار ہوتا تو ڈر جاتا, کوئی نواب ہوتا تو ڈر جاتا, کوئی رئیس ہو جاتا تو ڈر جاتا, لیکن یہ حافظ قرآن ہے, یہ قرآن کا حامل ہے, یہ ڈرنے والا نہیں ہے. آئینے جمع مرداں حق گوئی وہ بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. چنانچہ اس بیٹے نے ڈٹ کر کہا چچا تم غلط کہہ رہے ہو, میں صحیح پڑھ رہا ہوں. دوسرا بچہ بولا چچا تم نے غلط ٹوکا ہے, صحیح پڑھ رہا. تیسرا بولا, چوتھا بولا, پانچواں بولا. چچا تو ایک دم پریشان ہو گیا. اس نے پھر یہ طے کر لیا کہ ہم قرآن کے نسخوں کو تو جلا سکتے ہیں لیکن معصوم سینوں سے قرآن کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. ان معصوم سینوں سے دوستو مسلم شریف کی صحیح روایت ہے, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسی کتاب دوں گا جس کو کوئی پانی دھل نہیں سکتا, کوئی پانی دھل نہیں سکتا. صرف کتاب ہی کتاب ہوتی اور اوراق میں ہوتی تو پانی دھل دیتا, لیکن سینوں کے اندر بھی موجود ہے, دھلی. اور پھر اللہ نے فرمایا میں ایسی کتاب دوں گا جس کو سویا بھی پڑھے اور جاگا بھی پڑھے, سویا بھی پڑھے اور جاگا بھی پڑھے. جو لوگ حافظ ہیں قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ کبھی نیند سے اٹھتے ہیں تو کوئی آیت زبان پر ہوتی ہے, سوئے سوئے پڑھ رہے ہیں. حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ نیند میں 9 پارہ پڑھ لیا, نیند میں 9 پارہ پڑھ لیا. دوستو بیداری میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نیند میں بھی پڑھا جاتا ہے, اور ان لوگوں کی کتاب نہ نیند میں پڑھی جاتی ہے نہ بیداری میں پڑھی جاتی ہے. نیند میں کیا پڑھی جائے گی, خود کتاب ہی کو نیند آ گئی ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ قرآن عجیب ہے. 2 بھائی تھے سگے, دونوں قرآن کے حافظ تھے. ایک چرپائی پہ یہ سوتا تھا, دوسرے پہ دوسرا, ایک سناتا تھا ایک سنتا تھا اور دونوں سوتے تھے.
جب یہ غلطی پڑھتا تو یہ بیدار ہو جاتا اور جلدی سے ٹوک دیتا، اور پھر وہ صحیح کر کے وہ بھی سو جاتا، یہ بھی سو جاتا، پھر غلطی ہوگی تو جاگیں گے۔ عجیب بات ہے، قرآن کا کرشمہ ہے، قرآن کی بات ہے دوستو۔ اس قرآن کے ماننے والے کو، اس نبی کے ماننے والے کو، اس اللہ کے ماننے والے کو اس روئے زمین پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج جو بربادی ہے مسلمانوں کی، وہ خود ہماری وجہ سے، ہماری وجہ سے۔ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے اپنے نبی کی سنتیں چھوڑ دی، ہم نے اپنے نبی کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، تو اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں۔ آج بھی ہم اپنے نبی کو منا لیں، اپنے نبی کے دامن کو پکڑ لیں، اپنے نبی کے نقش قدم کو اختیار کر لیں، آج بھی اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کے برسنے کے لیے ہمارے لیے تیار ہیں۔ دوستو، ابو جہل سے طاقتور کون ہو سکتا تھا؟ ابو جہل اتنا طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ مکے میں دو ہی طاقت تھی، ایک سیدنا عمر فاروق کی اور ایک ابو جہل کی۔ دو بڑے دبنگ، بڑے طاقتور، بہت ہی بھاری انسان تھے دونوں کے دونوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، اسلام کو سرخروئی حاصل ہو جائے گی۔ دعا فرماتے تھے، اللہم اعز الاسلام بالعمرین، اے اللہ ان دونوں عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کے دامن میں داخل کر دے۔ دوستو، یہ حضور کی دعا ابو جہل کے حق میں نہیں قبول ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں سارے صحابہ ساری امت مرید ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فاروق اعظم مراد ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کی دعاؤں کا کرشمہ ہے، حضور کی دعاؤں کا اثر ہے۔ دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو جہل اتنا دبنگ آدمی، حضور نے اس کے لیے دعا مانگی، لیکن جب حضور کا دشمن ہوا، حضور کا مخالف ہوا، تو بدر میں اتنی ذلت کے ساتھ مارا گیا، اتنی ذلت کے ساتھ مارا گیا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے انصار کے ایک صحابی سے پوچھا، صحابی چچا ابو جہل کون ہے؟ اس مجمع میں ابو جہل کون ہے؟ ان صحابی نے کہا ابو جہل کو تم پوچھ رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہنے لگے وہ ہمارے حضور کا مخالف ہے، ہمارے حضور کو ستاتا تھا، ہمارے حضور کا دشمن ہے، ہم اسے ختم کریں گے۔ ان کا بچے تم کیا خواب دیکھا ابو جہل کو؟ کہا آپ بتاؤ تو ذرا۔ انہوں نے بتایا وہ کھڑا ہے۔ اب یہ بچے شاہین اور باز کی طرح جھپکتے ہیں اور جو ہے ابو جہل کا تلوار مار کر وہیں ڈھیر کر دیتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور پھر آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں چچا ہم نے ابو جہل کو مار دیا ہے، آپ چلیے اس کی گردن کاٹیے۔ تم نے کیا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو تم ابو جہل کو؟ جی حضرت جا کے دیکھ لیجئے تڑپ رہا ہے۔ چنانچہ وہ آئے، دیکھا ابو جہل تڑپ رہا ہے، سینے پہ بیٹھ گئے۔ آنکھ کھولتا ابو جہل کہتا بہت بڑے آدمی کے سینے پہ بیٹھے ہو۔ تکبر نہیں جا رہا اس کا، کہہ رہا بہت بڑے آدمی کے سینے پر بیٹھے ہو، تو کیا کرو گے؟ کہا تمہاری گردن کاٹوں گا۔ کہا کاٹو، ضرور کاٹو، لیکن ذرا بڑھا کے کاٹنا، بڑی گردن کر کے کاٹنا۔ کہا کیوں؟ کہا کٹی ہوئی گردنوں میں جب میری گردن رکھی جائے تو لگے کہ سردار کی گردن ہے۔ دیکھ رہے ہیں جل گیا، رسی جل جاتی ہے اور ایٹھن نہیں جاتی، جا رہا دنیا سے، تکبر نہیں جا رہا ہے۔ دوستو، اس کو حضور نے گندے کنویں میں ڈلوا دیا، گندے کنویں میں ڈلوا دیا۔ دوستو، یہ ابو جہل اور عمر اسلام لانے سے پہلے دونوں طاقت میں برابر تھے، دونوں روب میں برابر تھے، دونوں وجاہت میں برابر تھے، دونوں مکے میں شان و شوکت میں برابر تھے، لیکن ایک نے حضور کا دامن پکڑا اور ایک حضور سے دور ہو گیا۔ جو دور ہو گیا وہ گندے اور غلیظ اور ناپاک کنویں کے اندر ڈالا گیا، اور جس نے حضور کے دامن کو پکڑا وہ اس شان کو پہنچا، اس شان کو پہنچا کہ معراج میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مل کر واپس ہو رہے تھے تو اللہ نے کہا میرے محبوب میری جنت کی سیر کر لو، میری جنت کو دیکھ لو، جس جنت میں لے جانے کے لیے تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ذرا اس جنت کو دیکھ لو۔ چنانچہ حضور جنت میں گئے، ساتھ ساتھ جبریل ہیں۔ ہندی شاعر کہتا ہے ساتھ جبریل تھامے چرن چلے، یعنی رب سے ملن چلے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل چل رہے ہیں، محلات دیکھ رہے ہیں، جنت کی نہریں دیکھ رہے ہیں۔ جنت کی نہریں عجیب، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، بہترین پانی کی نہر، شراب طہور کی نہر۔ دوستو، جنت میں شراب کی بھی نہر ہوگی، یہ دنیا والی شراب نہیں جھک جھک بھگ بھگ کرے اور بدبو کرے اور سب کچھ خراب کر دے، وہ شراب طہور ہے، ختامہ مسک۔ جو یہاں شراب پیے گا وہاں نہیں پائے گا،
اور جو یہاں صبر کرے گا نہیں پیے گا اس سے نفرت کرے گا انشاءاللہ شراب طہور ملے گی اس کو جنت کی اور ٹھاٹ سے پیے گا. ختام مسک مزاجها کافورا اس میں کافور ملا ہے زنجبیل ملا ہے مشک و عنبر ملا ہے. اتنی بہترین جو ہے شراب ہے جنت کی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے وہاں. خیر حضور دیکھ کر نہریں دنیا میں نہریں گڈھے میں بہتی ہیں جنت میں نہر اوپر بہے گی زمین کے اوپر نہر کی دیوار ہوگی. بیٹھے بیٹھے پیو لیٹے لیٹے پیو کھڑے کھڑے پیو منہ لگا کے پیو. شراب کی نہر دودھ کی نہر. یہاں کا دودھ سرامیر والا نہیں کیمیکل ملا ہوا بہترین دودھ اعلیٰ درجے کا دودھ. اسی طرح سے بہترین پانی اور جو ہے شہد اعلیٰ درجے کی. خیر حضور یہ ساری چیزیں دیں. ایک مولانا اس ساری نہروں کا تذکرہ کر رہے تھے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا چائے کی نہر نہیں ہوگی کیا؟ چائے کے رسیا رہے ہوں گے. تو مولانا نے کہا مولانا حاضر جواب تھے انہوں نے کہا چائے نہر میں ہوگی تو ٹھنڈی ہو جائے گی. چائے بڑے بڑے ڈراموں میں رکھی رہے گی جتنا چاہو گے پیو گے. ہر چیز ہے. قرآن نے اللہ نے تو مسئلہ صاف کر دیا. لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین. جنت میں جو دل چاہے گا اور نگاہیں جو پسند کریں گی ہر چیز ملے گی. ہر چیز خواہش کرو گے وہ چیز مل جائے گی جو بھی چیز چاہو. پر جنت میں جا کر دیکھو جنت میں جانے کے اعمال کرو. جنت میں سب سے زیادہ ایمان کے بعد جو جنت میں لے جانے والی چیز ہے وہ نماز ہے. نماز ہے. اگر نماز صاف ہے نہیں پڑھ رہا ہے تو جنت میں جانے کا مسئلہ بھی خطرے میں ہے بہت خطرے میں. سب سے زیادہ جنت کے قریب کرنے والی چیز بولیے نماز ہے. جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا اور نمازی انشاءاللہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اور جب آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو حضور کی ہر چیز جنت میں جائے گی تو آنکھ کی ٹھنڈک بھی جنت میں جائے گی انشاءاللہ. اور نمازی جنت میں جائے گا. اور بہرحال حضور چلتے رہے جنت میں چلتے رہے. پانی دے تو بان ختم کروں گا. جنت میں ٹہلتے ٹہلتے نہریں باغات دیکھتے دیکھتے ایک شاندار محل نظر آیا. بہت شاندار محل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محل پسند آ گیا. جنت میں بھی نمایاں تھا. حضور نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ یہ شاندار محل کس کا ہے؟ جبریل نے کہا یہ عمر فاروق کا محل ہے. دیکھ رہے ہیں دونوں برابر ہیں. ایک نے حضور کا دامن پکڑا اس کا جنت میں محل بن گیا اور ایک نے دامن چھوڑا وہ گندے کنویں میں پہنچ گیا. حالانکہ دونوں کے دونوں برابر تھے. دونوں کے دونوں اپنی شان و شوکت میں برابر تھے. پتا چلا حضور کا دامن پکڑنا کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اور حضور کا دامن چھوڑنا کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. دامن پکڑنا معراج تک پہنچا دیتا ہے اور دامن چھوڑنا گندے کنویں تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا مضبوطی سے دامن پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے جو آیت پڑھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے اخلاق کو بیان کیا. ہمارے نبی کے اخلاق ہمارے اللہ کو بہت پسند ہے. بہت پسند ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ اخلاق کے اونچے مقام پر ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں آپ اخلاق کے اونچے مقام پر ہیں. دوستو جس کے اخلاق کی اللہ تعریف کر دے اس کے اخلاق کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کیسے اخلاق تھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حیرت ہے دنیا کی کوئی فرد بشر اس اخلاق کا اتنا نمونہ نہیں پیش کر سکتا. آپ دو آدمی اگر ایک ساتھ بیٹھے ہیں ایک ساتھ سفر پر جا رہے ہیں ایک دوسرے کو ضرور دھکا دے گا ایک دوسرے سے ضرور شکایت ہوگی. حج میں جاتے ہیں حاجی لوگ مینا میں لڑتے ہیں عرفات میں لڑتے ہیں. ایک پیر اور مرید دونوں حج کرنے جا رہے تھے. ایک جگہ مرید نے پیر کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ کے مارنے لگا. مرید پیر کو مارنے لگا. جب جہاں بھی دو انسان ہوں گے اختلافات ہوں گے. حضرت انس حضور کے 10 سال تک خدمت میں رہے. 10 سال تک رات دن حضور کی خدمت میں رہے. حضرت انس کہتے ہیں پورے اس 10 سال میں حضور نے اف تک نہیں کہا. اف تک نہیں کہا. میں نے کتنا کام بگاڑا اللہ کے رسول کا کتنی نافرمانی کی لیکن حضور نے ڈانٹا نہیں مارا نہیں اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا یہ کام کیوں نہیں کیا. بتائیے 10 سال تک ایک خادم ہمارا بیوی اگر نمک میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے تب بھی شوہر ناراض کم ہو جائے تب بھی ناراض معمولی بات پہ ناراض
اور یہاں خادم ہے چھوٹا سا بچہ کتنا کام بگاڑ رہا، لیکن کبھی اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے۔ اس سے آپ کے اخلاق کریمانہ کا اندازہ چلا جایا جا سکتا ہے۔ جب کوئی آدمی آپ سے ملتا تھا، ملنے آتا تھا، تو آپ پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے، پورے طور پر، یہ نہیں بات کر رہے ہیں اس سے تاکہ اس کی طرف، جس سے جو بات کرتا پورے طور پر اس کی طرف تاکتے، اور جب بھی کوئی ملتا مسکرا کر ملتے تھے حضور، مسکرا کر ملتے، چھوٹا بچہ بھی ملتا مسکرا کر ملتے، بڑا بھی ملتا مسکرا کر ملتے، دوست بھی دشمن سب سے مسکرا کر ملتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں رہتے تھے، رنج و غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، جب ہم حضور کی خدمت میں آتے تھے حضور مسکرا دیتے تھے، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی تھی، سارا غم غلط ہو جاتا تھا۔ جب کسی سے مصافحہ کرتے اللہ کے رسول دونوں ہاتھوں سے کرتے، دونوں ہاتھوں سے کرتے تھے، اور جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا تب تک رسول پاک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ آج سنت کی مخالفت دیکھو، بعض لوگوں نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا مذہب بنا لیا، مذہب بنا لیا، جبکہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا کہیں ثابت نہیں۔ حضور کی عادت ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، اور جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا تب تک اللہ کے رسول اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ حالانکہ جو ہے آج صورتحال ایک ہاتھ سے، اور بہت بڑا ہو جاتا دو ہی تین انگلی سے مصافحہ کرتا ہے، اور بڑا ہو جاتا تو اعلان ہوتا ہے آج حضرت کو فرصت نہیں ہے، مصافحہ نہیں ہوگا، اعلان ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضور سے بڑھ کر کس کو فرصت، کس کی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ رات دن مصروفیت ہے، اس کے باوجود دو ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں کھینچتا تب تک ہاتھ نہیں کھینچتے ہیں۔ دوستو، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ حضور کی محبت فاتح عالم تھی، ہر آدمی یہ سمجھتا تھا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھو کہتے مجھ سے سب سے زیادہ ہے، حضرت علی سے پوچھو مجھ سے سب سے زیادہ ہے، حضرت معاویہ سے پوچھو کہتے مجھ سے سب سے زیادہ ہے، اور جتنے بھی طلحہ ہیں، سعد ہیں، زبیر ہیں، سب یہ سمجھتے ہیں مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ حضرت طلحہ غزوہ احد میں حضور 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، 2 زرہیں، اوپر چڑھنا تھا، زرہوں کے بوجھ سے چڑھ نہیں پا رہے تھے، طلحہ نے اپنی بیٹھ گئے اور اپنے کندھے پر حضور کے دونوں پیروں کو رکھوایا اور دونوں پیر رکھ کر حضور اوپر چلے گئے۔ دوستو، تھوڑی سی خدمت کی طلحہ نے، اور حضور نے اتنی بڑی دعا دے دی۔ حضور نے فرمایا اوجب الجنہ، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لیا، جنت واجب کر لیا۔ ہماری اگر کوئی بہت بڑی خدمت کرے، ہاں چلو ٹھیک ہے جاؤ، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی بھی معمولی خدمت کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کی خالہ ہیں حضرت میمونہ جو حضور کی بیوی ہیں۔ ایک دن عبداللہ ابن مسعود رات میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر آئے کہ رات بھر ہم خالہ کے گھر رہیں گے اور دیکھیں گے حضور تہجد پہ کیسے پڑھتے ہیں، رات میں عبادت کیسے کرتے ہیں، رات میں اللہ کے حضور تڑپتے کیسے ہیں، پوری رات دیکھیں گے۔ کہتے آئے تہجد کے وقت حضور کے ساتھ تہجد بھی پڑھا، نماز وغیرہ پڑھ کر حضور استنجے کے لیے گئے، بیت الخلا تشریف لے گئے۔ جب آئے بیت الخلا سے تو حضرت جو ہے مسعود ابن مسعود نے ایک لوٹا پانی رکھ دیا تاکہ حضور وضو کر لیں، ہاتھ وغیرہ دھو لیں۔ جب نکلتے ہیں پانی رکھا ہوا دیکھتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں پانی کس نے رکھا؟ ہم ہوتے تو ہمارا حق ہے خدمت کرنا، کیا ہوگا کسی نے؟ حضور کہتے ہیں کس نے پانی رکھا؟ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود نے رکھا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کا علم نصیب۔ ایک لوٹا پانی پر اتنی بڑی دعا دیا، ایک لوٹا۔ یہ حضور کے اخلاق ہیں، حضور کے کردار ہیں۔ ایک چھوٹے سے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹی عمر کے، ان کے والد عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، غمگین ہیں، متفکر ہیں۔ حضور نے دیکھ لیا، حضور سے ان کا غم برداشت نہیں ہوا۔ حضور نے کہا جابر کیوں غمگین ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور 6 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں چھوڑ کر، 7 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں، اور بہت بڑا قرض ہے۔ ان سارے، ایک تو والد کے جانے کا غم، ایک بہنوں کی کفالت کا غم، اور والد کے بوجھ کا غم، ان غموں میں چور چور ہوں اللہ کے رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، والد کا جو غم ہے وہ سنو، تیرے
اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے جتنے لوگ بدر احد میں شہید ہوئے تھے سب سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کیا اور تیرے والد سے بلا پردے گفتگو کیا. بلا پردہ اللہ نے گفتگو کیا اور کہا تمنا اے میرے پیارے شہید تمنا کر، جو تمنا کر تیری تمنا پوری ہو جائے گی. تو تیرے والد نے یہی تمنا کیا، بار الہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیجئے تاکہ پھر شہید ہو کر آؤں. تو اللہ نے کہا یہاں دستور نہیں ہے، جو یہاں آ جاتا وہ جاتا نہیں ہے، اس کے علاوہ جو تمنا کر تیری تمنا پوری ہوگی. پھر یہ جابر کہتے ہیں میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے باغوں میں پھل آ گئے ہیں، کھجوروں کے بہت زیادہ پھل آئے ہیں اور والد کا قرضہ بھی بہت زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں سارا پھل چلا جائے، سارا پھل چلا جائے، قرضہ ادا ہو جائے، میں اپنی بہنوں کے لیے ایک دانہ بھی نہ لے جاؤں تب بھی مجھے پسند ہے کہ میرے والد کا بوجھ اتر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو کھجور توڑ کر اس کا کھلیان میں ڈھیر لگاؤ اور جب ڈھیر لگ جائے تو جتنے قرض خواہ سب کو بلاؤ اور جب قرض خواہ آ جائیں تو پھر مجھے بلاؤ. جابر کا حضور کہتے ہیں مجھے بلاؤ. اب بتائیے حضور کے اخلاق دیکھیے، وہ حضور جو معراج میں جا رہا، عرش اعظم میں جا رہا، وہاں جا رہا جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے، جو اللہ سے آمنے سامنے گفتگو کر رہا، وہ نبی آج جابر کے کھلیان میں آ رہا. چھوٹے سے صحابی ہیں ان کے کھلیان میں آ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں جابر سارے قرض خواہوں کو بلاؤ اور یہاں ترازو لاؤ، میں اپنے ہاتھ سے تول کا قرض ادا کروں گا. حضور اپنے ہاتھ سے قرض ادا کر رہے ہیں. دوستو آج کوئی پیر اپنے مرید کی ایسی خدمت کرے گا، کوئی استاد اپنے شاگرد کی ایسی خدمت کرے گا، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کی ایسی خدمت کرے گا، اس سے یہ نہیں کرے تم تولو، بلکہ اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھ سے تول رہے ہیں. ہم آپ تولیں گے 5-7 دفعے تولیں گے ہاتھ دکھنے لگے گا. حضور اپنے ہاتھ سے تول رہے ہیں. کوئی کہہ رہا میرا 50 من ہے 50 من دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا 100 من کر 100 دے رہے ہیں. جو جس نے کہا حضور نے تول کر دینا شروع کر دیا. سارے لوگ اپنا قرضہ لے کر چلے گئے، سب کا قرضہ ادا ہو گیا. اب جابر کہتے ہیں حضور بھی چلے آئے، میرے کھلیان میں جتنا ڈھیر تھا سب پڑا ہوا، جس ڈھیر میں سے حضور نے سارے لوگوں کو قرضہ ادا کیا تھا اس ڈھیر کو میں نے دیکھا تو مجھے فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. دوستو دیکھو یہ برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب ڈھیر پر ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس ڈھیر میں برکت ہو جاتی ہے. تو اگر انسان اپنے آپ کو اپنے نبی کے رنگ میں رنگ لے، اپنے نبی کی سنتوں پر آ جائے، اپنے نبی کے طریقوں پر آ جائے، اس انسان میں کتنی خیر ہوگی، کتنی برکت ہوگی. اس کو نہ امریکہ کا ایٹم بم ختم کر سکتا ہے، نہ روس کا ہائیڈروجن بم ختم کر سکتا، کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں دامن کو پکڑ لے. کسی شاعر نے خوب کہا ہے محمد کی غلامی 2 جہاں کی بادشاہی ہے، محمد کی غلامی 2 جہاں کی بادشاہی ہے. ایک صحابی تھے، صحیح حدیثوں میں واقعہ نقل ہے، صحابی تھے جنگل میں جا رہے تھے، راستہ بھٹک گئے، ایک شیر نظر آیا، اس کو بلاتے ہیں آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. شیر کو بلاتے ہیں، ہم ہوتے تو شیرواں بھاگ جاتے. حضور شیر، وہ صحابی شیر کو بلا رہے آؤ آؤ، اور شیر بھی بڑا تابعدار بن کر آ گیا اور کہنے لگا، صحابی نے کہا میں صحابی ہوں، حضور کا صحابی ہوں، راستہ بھٹک گیا، مجھے راستہ دکھاؤ. بس یہ کہنا تھا، شیر آگے آگے جا رہا. اگر ادھر سے کہیں آواز آ رہی شیر ادھر ہو جاتا ہے، ادھر سے کوئی شیر نگہبانی نہیں کر رہا ہے شیر، اور لے جا کر راستے پر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ راستہ اختیار کر کے چلے جاتے ہیں اور شیر دم بھلاتا ہوا واپس چلا جاتا ہے. بتائیے شیر راستہ دکھا رہا ہے. حدیث میں یہ واقعہ، قصہ کہانی نہیں سنا رہا، حدیث میں واقعہ ہے اور صحیح حدیثوں میں واقعہ بیان کیا گیا ہے. شیر نے راستہ بتا دیا. دوستو یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے. آج مسلمان اگر اپنے نبی کی صحیح سنت پر آ جائے. میں آپ سے ایک واقعہ سناتا ہوں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، انہوں نے حضور کی سیرت بہت پیاری کتاب لکھی ہے، پیاری کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. نشر الطیب خوشبو کو پھیلا دینا حضور کے ذکر مبارک سے. دوستو بہت سے لوگ عاشق رسول بنتے ہیں اور عاشق رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، سیرت کی ایک کتاب ہی نہیں لکھا. بریلوی صاحب نے بڑی بھاری بھاری سینکڑوں کتاب لکھا، لیکن جس کی محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اسی کی سیرت بھول گئے. سیرت پاک پر ایک کتاب ہی نہیں لکھی. یہ تو علماء دیوبند ہیں
حضرت نانوتوی کا قصیدہ دیکھو، قصیدہ جب حضور کی شان میں لکھتے ہیں تو لکھتے ہی چلے جاتے ہیں، تو فخر کون و مکان، زبدہ زمین و زمان، امیر لشکر پیغمبراں سہے شہ ابرار، جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کرے ہیں امتی ہونے کا اے نبی اقرار۔ پھر کہتے ہیں اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مر کرے حضور کے روضے کے ارد گرد نثار۔ پھر کہتے ہیں ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے بن کے تیرے کوچے اطہر میں غبار۔ یہ علماء دیوبند ہیں، ان کے عشق اسی رسول کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے بیان کرتے ہیں کہ میں جب نشر الطیب لکھ رہا تھا تو تھانہ بھون میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، روز 20-25 موتیں ہوتی تھی روزانہ۔ پہلے زمانے میں جب طاعون کی بیماری پھیلتی تھی پورا شہر کا شہر صاف ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا، ایک شہر میں طاعون پھیلا تھا اور لوگ بہت زیادہ مر رہے تھے۔ اب مردہ لوگوں کا کیسے حساب لگائیں؟ بادشاہ نے شہر کے دروازے پر ایک آدمی کو بیٹھا دیا اور بڑا سا مٹکا دے دیا، جتنی لاشیں جائیں اتنی کنکڑیاں اس میں ڈالو تاکہ شام کو گن لیا جائے کتنے لوگ مرے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں صبح ایک جنازے میں گیا تو وہ آدمی بیٹھا کنکڑی ڈال رہا تھا، شام کو گیا تو وہ نظر نہیں آیا، میں نے پوچھا وہ کہاں گیا، کہنے لگے اس کی کنکڑی بھی اسی میں گئی، وہ بھی مر گیا۔ دوستو اس طرح سے طاعون پھیلتی تھی تو پورا شہر کا شہر صاف ہو جاتا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ میں جس دن نشر الطیب کا ایک سطر بھی لکھتا تھا اس دن شہر میں کوئی موت نہیں ہوتی، ایک سطر بھی حضور کی سیرت کا لکھتا شہر میں کوئی موت نہیں ہوتی تھی، اور جس دن نہیں لکھتا تھا بے شمار موتیں ہوتی تھی۔ تو دوستو حضور کے ذکر کے لکھنے کی برکت سے، حضور کی سیرت کے لکھنے کی برکت سے طاعون جو ہے وہ ختم اٹھا لیا جاتا تھا، ختم کیا جاتا تھا۔ تو اگر آج مسلمان حضور کی سیرت کو اختیار کریں تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، شام کے حالات بھی ختم، عراق کے حالات بھی ختم، فلسطین کے بھی حالات ختم۔ دوستو افسوس نہیں ہو رہا ہے، فلسطینی جو اتنی مصیبت کے مارے ہوئے ہیں بہت رحم آ رہا ہے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیے جو یہودی انہیں مار رہے ہیں انہی کا لباس پہن رہے ہیں، انہی کا لباس پہن رہے ہیں، انہی کی صورت شکل، انہی کی وضاحت، داڑھیاں نہیں ہیں اکثروں کے چہرے پر۔ پورے فلسطین میں دیکھ جالی 1% سے زیادہ داڑھی، اتنے حالات خراب ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف صحیح معنوں میں روحانیت کے ساتھ رجوع کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ آج اگر صحیح معنوں میں رجوع ہو جائیں انشاءاللہ ساری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، سارے مصائب ایک لخت ختم ہو جائیں گے۔ دوستو یہ امت تو ہمارے اللہ کو بہت پیاری امت، بہت پیاری، اس امت کو تو اللہ تباہی نہیں کریں گے۔ حضور نے بہت دعا کیا اور وہ دعا مقبول ہو گئی ہے۔ یہ دعا کیا حضور نے کہ اے اللہ کوئی ظالم بادشاہ میری امت کو ختم نہ کر دے، ایک دم ختم نہ کر دے، کوئی بیماری میری امت کو ختم نہ کر دے، کوئی زلزلہ اور کوئی زمین کا دھسنا میری امت کو ختم نہ کر دے۔ دوستو یہ دعا قبول ہو گئی ہے، نہ ظالم بادشاہ ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی زلزلہ ختم کر سکتا ہے، نہ زمین کا دھسنا ختم کر سکتا ہے، وہ ظالم ختم ہو جائے گا۔ 1400 سال میں کتنے ظالم آئے اور کہاں گئے پتہ بھی نہیں چلا، اور اسلام ایسے ہی چلتا رہا اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور آج بھی سنیے، پارلیمنٹ کچھ منظور کر دے، فلاں کچھ منظور کر دے، لیکن جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منظور کر دیا وہی چلے گا انشاءاللہ، وہی چلے گا، دوسرے کی منظوری نہیں چلے گی۔ اللہ تمہاری منظوریوں کے محتاج نہیں ہے، یہ کائنات تمہاری نہیں ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے۔ تمہاری حکمرانی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ جو چاہیں گے وہی چلے گا۔ دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ امت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اسے ہلاک ہی نہیں کریں گے۔ دیکھیے امت میں جب فتنے پیدا ہوں گے، فتنے حضور کے بعد نبی نہیں آئیں گے، لیکن جب فتنے پیدا ہوں گے کوئی نہ کوئی شخص آ کر فتنوں کا مقابلہ کرے گا۔ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا اور یجدد لہا دینہا، دین کو بالکل تازہ دم کر دے گا، جیسا حضور کے زمانے میں تھا اسی طرح سے دین کو صحیح کر دے گا، عقیدے، اعمال، کردار، اخلاق سب صحیح ہو جائیں گے۔ اور جب فتنے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، یلغار شروع ہو جائے گی، شام بھی برباد، عراق بھی برباد، تو پھر اللہ تعالیٰ حضور کی نسل سے، حضور کے خاندان سے ایک شخص پیدا کریں گے جن کا نام بھی حضور کے نام کا ہوگا، اور جن کے والد کا نام بھی حضور کے والد کا نام، اور جن کی ماں کا نام بھی حضور کی ماں، اور وہ سید ہوں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یملؤ الارض قسطا وعدلا، زمین کو قسط اور عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے ظلم سے بھری ہے عدل و انصاف ہو جائے گا۔ دوستو آج
जिस शाम को हम तबाह देख रहे हैं, एक दिन आएगा यही महदी अपना पूरा लश्कर लेकर शाम में जाएंगे, इस्लाम का मरकज बनेगा वो शाम। और वही शाम की जामा मस्जिद में, दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज की सफ़ें लगी हुई होंगी और बहुत बड़ी लाखों की सफ़ें, और महदी मुसल्ले पर जा चुके होंगे। सही हदीसों में ये वाक़यात हैं, ये बात, महदी मुसल्ले पर जा चुके होंगे। अचानक नजर आसमान की तरफ उठेगी तो लोग देखेंगे आसमान से कोई चीज उतर रही है, कोई चीज उतर रही है, कोई चीज उतर रही है। जब करीब आएंगे तो देखेंगे एक बहुत खूबसूरत इंसान दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे उतर रहे हैं। लोग समझ जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम है। इतने खूबसूरत होंगे, सर ऐसे नीचे करेंगे तो जैसे लगता मोतियां गिर रही हैं, हालांकि मोती नहीं, चमक ऐसी है। चेहरा ऊपर करेंगे तो नूर की किरणें चेहरे में दौड़ जाएंगी। इतने हसीन और जमील होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मीनारे पर उतरेंगे, और ये मीनारे पर उतरना और ईसा अलैहिस्सलाम का आना तवातुर से साबित है, कुरान की आयतों से साबित है। चुनांचे उनको नीचे उतारा जाएगा, आकर सब में खड़े हो जाएंगे। महदी मुसल्ले पर जा चुके हैं, महदी पीछे हटेंगे, हजरत ईसा से कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं आप पढ़ाओ, आपके लिए इकामत कही गई, आप पढ़ाओ। चुनांचे वो नमाज महदी पढ़ाएंगे, और नमाज से फारिग होंगे तब तक शोर मच जाएगा, दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया। ये दज्जाल क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। इससे बड़ा फितना दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक इससे बड़ा कोई फितना नहीं है। दोस्तों इतना खतरनाक फितना है कि हम आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते, हम आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। दोस्तों उस फितने का मुकाबला करने के लिए अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुनिया में भेजे। जाओ ईसा, मेरे नबी की दीन की खिदमत करो, और मेरे नबी के दीन को बिगाड़ने के लिए जो दज्जाल आया उस दज्जाल को खत्म करो। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इस बीच में दज्जाल भी इधर उधर घूम चुका होगा, हर जगह जाएगा, हर शहर में जाएगा। दोस्तों जहां लोग बहुत ज्यादा काबिल अपने को बनाते हैं ना, वहां भी पहुंचेगा। जहां लोग बड़े ज्यादा पढ़े लिखे हर जगह पहुंचेगा। सिर्फ मक्का और मदीना में नहीं जाएगा, मदीने में नहीं जाएगा, मक्के में नहीं जाएगा, मदीने से बाहर खड़ा हो जाएगा आकर। एक मर्द मोमिन मदीने से बाहर निकलेंगे, दज्जाल के सामने जाएंगे। दज्जाल कहेगा मुझ पर ईमान लाओ, मुझे खुदा मानो, मेरी जन्नत में जाओगे। साथ में जन्नत रखेगा और जहन्नम रखेगा, और कहेगा ईमान लाओ जन्नत में दाखिल कर दूंगा, नहीं लाओगे जहन्नम में डाल दूंगा। और वाक़तन अपने साथ जन्नत और जहन्नम रखे हुए एक शोबदा है, अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ताला ने इस तरह की हमें आजमाने के लिए काफिरों को, उस काफिर को, अल्लाह के दुश्मन को इस तरह की कुव्वत दे रखी है। चुनांचे उस मोमिन को ईमान की दावत देगा। मोमिन ये कहेगा तू तो वही दज्जाल है जिसकी मेरे नबी ने खबर दी है, तुझ पर मैं ईमान लाऊंगा, तुझ पर मनहूस तेरे ऊपर मैं ईमान लाऊंगा, तू दज्जाल है, तेरे से तो पनाह मांगी जाती है। और दज्जाल आपे से बाहर हो जाएगा, उसको कत्ल कर देगा, दो टुकड़े करके एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर फेंक देगा, बीच में खड़ा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करेगा और जिंदा कर देगा, और कहेगा कि अब तो मुझ पर ईमान लाओ। तो वो कहेंगे अब तो तेरे दज्जाल होने का और यकीन हो गया। अल्लाह ताला ऐसा ईमान हम सबको नसीब फरमाए। कहेंगे तेरे दज्जाल होने का और यकीन हो गया। चुनांचे फिर दज्जाल उनको कत्ल करने के लिए दौड़ेगा, और वो आगे आगे, दज्जाल पीछे पीछे। अल्लाह ताला उनकी गर्दन तांबे की बना देंगे, दज्जाल उनको कत्ल नहीं कर सकेगा। और फिर वो मर्द मोमिन ये कहता हुआ चला जाएगा, लोगों मुतमईन रहो, अब मेरे बाद ये कत्ल होगा, इसको कोई, ये किसी को कत्ल नहीं कर सकता। इतने में ईसा अलैहिस्सलाम तलाश करते करते आज जहां इसराइल है वहीं दज्जाल भागेगा कि मेरा मुल्क है ये, मेरे मुल्क वाले मुझे बचाएंगे। चुनांचे वो वहां जाकर ईसा अलैहिस्सलाम उसे पकड़ लेंगे। जब वो दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा पिघलेगा, घुलता जाएगा, ऐसा पिघलेगा जैसा कि नमक पानी में पिघलता जाता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही खड़े रहे 5-10 मिनट, पिघल के खत्म हो जाएगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे, नेजा मारेंगे और कत्ल हो जाएगा, और मुसलमानों को खून आलूद नेजा दिखाएंगे। दोस्तों बतलाओ, जब हमारी इतनी पासबानी अल्लाह फरमाएंगे, दज्जाल आएगा तो हमारे ईमान को बचाने के लिए ईसा को भेज देंगे। तो दोस्तों आज भी अगर कोई दज्जाल होगा, ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे। कहते हैं लिकुल्ल फिरौनिन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला इस दीन की हिफाजत में एक मूसा पैदा करेगा। इसलिए हमारे दीन को गैरों से कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो हमें अपने, हम हुजूर की सीरत छोड़ते हैं। दोस्तों बताइए, हालात इतने खराब हैं और हम मुसलमान दाढ़ी नहीं रख रहे हैं।
हमारे नबी की प्यारी सुन्नत है दाढ़ी, बहुत महबूब सुन्नत है। जितने अंबिया गुजरे हैं सबने दाढ़ी रखी, 1,24,000 सहाबा की दाढ़ी है। हमारे हुजूर बार बार दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, और हम हैं दाढ़ी घटाओ, दाढ़ी घटाओ, दाढ़ी घटाओ। बताओ, हुजूर कह रहे हैं बढ़ाओ। बहुत से लोग, एक बात बता दूं, बहुत से नौजवानों को गलतफहमी है कि दाढ़ी रखेंगे बूढ़े लगेंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। बहुत दफा चेहरा धसा होता, बड़ा खराब लगता है, और दाढ़ी रख लेते नूरानी चेहरा लगने लगता है। नूरानी चेहरा, दाढ़ी नूर है। नबी ने दाढ़ी रखी, ये चीज चेहरे को बिगाड़ने वाली नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, आज इहयाए सुन्नत का ये जलसा है, इहयाए सुन्नत की कॉन्फ्रेंस है। आज तय कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, सुन्नतों को जिंदा करेंगे। और दोस्तों, सबसे अहम चीज, सबसे जरूरी चीज नमाज का एहतमाम करना, नमाज का एहतमाम करना, पाबंदी के साथ, जमात के साथ मस्जिद में जाकर नमाज का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह नमाज का एहतमाम करेंगे तो हुजूर की सुन्नतें धीरे धीरे सब आपकी जिंदगी में दाखिल होती चली जाएंगी। और जब सुन्नतें आ जाएंगी तो फिर आप बाग रहेंगे, यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने नबी की सुन्नतों पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में ये नौजवान मेरे सामने बहुत नजर आ रहे हैं। एक बात उनको बता दूं, सदर जलसा तशरीफ लाए और इनकी जामे दुआ और बयान होगा, लेकिन मैं इतना अर्ज कर रहा हूं कि नौजवानों को चलते चलते एक नसीहत करता जा रहा हूं। ये नौजवानों की जवानी, नौजवानों की जवानी हमारे नबी को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अगर इस जवानी को इबादत में लगा दें तो हमारे नबी कहते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, नौजवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है वो अर्शे इलाही के साए में रहेगा। वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में लगा, अर्शे इलाही के साए में लगे। आज हम नौजवान अपनी नौजवानी को नमाज में नहीं सर्फ कर रहे हैं, ज़कात में नहीं लगा रहे हैं, इबादत में नहीं लगा रहे हैं, दीनी मुजाहिदे में नहीं लगा रहे हैं, फख्र गुरूर में जाया कर रहे हैं। आज एक बात बता दूं, दो चीजें बहुत बर्बाद कर रही हैं। एक तो मोबाइल, ये मोबाइल हमारे नौजवानों का, इसने उनके चेहरे के नूर को खत्म कर दिया। उसमें तस्वीरें देख रहे हैं, गंदी तस्वीरें। याद रखो, जितना हसीन चेहरे को, नाजायज हसीन चेहरे को देखोगे उतना ही तुम्हारे चेहरे का हुस्न खत्म होता चला जाएगा, खत्म, और चेहरे की ताबानी खत्म हो जाएगी। एक मोबाइल, दूसरे हमारे नौजवान अपनी जवानी की कदर नहीं करते, मोटरसाइकिल आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं और बड़े बेपर ऐसे ऐसे गुरूर के साथ, घमंड के साथ उसको चलाते हैं, और अक्सर जो है एक्सीडेंट होता और मर जाते हैं, एक्सीडेंट होता और मर जाते हैं। थोड़ी सी जगह उसमें ऐसे 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 उसको लेकर जाते हैं और जर्रा बराबर सब्र नहीं करते। हमारे हुजूर ने फरमाया, अल उजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी है शैतान का काम है। अभी शबे बारात आएगी, दिल्ली की गलियों में नौजवान मोटरसाइकिल टेढ़े बेढ़े करके चलाएंगे और 100-200 नौजवान अस्पताल में जाएंगे, कितने कब्रिस्तान में जाएंगे। तो अपनी ये जवानी है जो अल्लाह और रसूल को पसंद है। मेरे नौजवानों से दरखास्त है कि अपनी जवानी की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक ताला इन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमा रहे थे हमसे ये हजरत राशिद आज़मी, फरमा रहे थे हमसे ये हजरत राशिद आज़मी, थाम लो सरकार के दामन को है फरमाने खुदाबंदी, गर चाहे तो मर्तबा दारैन में ए माजिद। मौलवी अब्दुल माजिद शेरवानी का तख्लीक करदा ये शेर है, गर चाहे तो मर्तबा दारैन में ए माजिद, कर इहयाए सुन्नत में सर्फ बस अपनी जिंदगी। ये थे नमूने असलाफ हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद आज़मी साहब, जो पुरमग़्ज़ खिताब फरमा रहे थे। मैं अपने तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ी देर की बात है, सदर मजलिस तशरीफ़ ला चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है, मग़्ज़ बाकी है। दुआ इंशाअल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। आप हज़रात तशरीफ़ रखें।